الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله مولانا العظيم بكرمه صلى الله عليه يا رسول الله وسلم عليه وسلم عليه واجب ساتھ احترام سامعین محترم حاضرین مکرم خوشیابان مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جان نثاران صحابہ کرام محبان اہل بیت الرضوان اور عقیدت مندان اولیاء کرام اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم برہانہ وعظم شانہ کے مقدس مطہر اور مبارک کلام مجید میں سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف آپ کے بیٹھان نے مجھے عطا فرمایا اور آپ نے سننے کی سعادت حاصل فرمائی. اللہ نگامی یہ بات اپنے ذہنوں میں محفوظ کیجیے اور اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. ہماری یہ زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، بے شک. سبحان اللہ. اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے. بے شک. خدا کو راضی کرنا ہے، اس کی عبادت کر کے، بے شک. اس کا ذکر کر کے، اس کے بتائے ہوئے طریقوں پر چل کے، اس کے احکامات کو پورا کر کے، اور جن چیزوں نے رب نے منع فرمایا ان سے بچ کر زندگی گزار کر اپنے رب کو راضی کرنا ہے. جن ہستیوں کو رب نے ماننے کا حکم دیا انہیں ماننا ہے، جن کے ساتھ محبت کا حکم دیا ان کے ساتھ محبت کرنی ہے، اور
دشمنان خدا و مصطفیٰ و صحابہ و اہل بیت کے ساتھ اپنا کوئی تعلق کوئی واسطہ نہیں رکھنا، بے شک یہی مقصد حیات ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر دین کے لیے اپنی خدمات پیش کرنا، اپنی زندگی کے شب و روز میں سے کچھ لمحات کچھ وقت نکال کر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کرنا۔ آئیے رب کے قرآن سے رہنمائی لیتے ہیں۔ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جو کوئی اچھے عمل کرے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، لیکن ایک شرط ضروری ہے، وہ مومن، وہ ایماندار ہو۔ بے ایمان کا کوئی اچھا عمل بھی قیامت کے دن اس کے کام نہیں آئے گا۔ وہ جتنا زیادہ ہمدرد کیوں نہ ہو، وہ جتنا بڑا صحیح کیوں نہ ہو، وہ جتنا بڑا وعدے کا پابند کیوں نہ ہو، اس کا کوئی عمل آخرت میں اس کے کام نہیں آئے گا جب تک کوئی ایمان قبول نہیں کرے گا۔ جو نیک عمل کو کرے گا دنیا میں اس کا بدلہ اسے آرام کی صورت میں، مال و دولت کی صورت میں، کسی بھی انداز میں اسے اللہ عطا فرما دے گا۔ لیکن اہل ایمان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جو کوئی مومن ہو اور اچھا عمل کرے، چاہے مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، فرمایا ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ایسی زندگی جو قابل عشر ہوگی، جو طیب و طاہر لوگوں کی مثال والی زندگی ہوگی۔ اس کی زندگی میں اللہ کی رضامندی شامل ہوگی۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، اور ہم ضرور بے ضرور اسے اس کے اعمال کا اجر عطا فرمائیں گے۔ کیا بکرے بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس کے اچھے اعمال کا اجر اسے ضرور عطا فرمایا جائے گا۔ ہم نے جو زندگی کا پیمانہ بنا رکھا ہے کامیابی کا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہے وہ کامیاب ہے، وہ بڑا آدمی ہے۔ چھوٹا سا بچہ، بالکل 3 سال کا، 3.5 کا، 4 سال کا بچہ، اس کے ذہن میں ماں باپ یہی بات ڈالتے ہیں کہ بیٹا تم پڑھو گے نہیں تو بڑا آدمی کیسے بنو۔ جب وہ پوچھتا ہے بڑا آدمی کون ہوتا ہے، پھر اسے بتایا جاتا ہے جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں، جس کے پاس گاڑیاں ہوتی ہیں، جس کے پاس اپنے مکان ہوتے ہیں، جس کے نوکر ہوتے ہیں، وہ بڑا آدمی ہوتا ہے۔ اب بالکل
ایک چھوٹا بچہ، اس کے ذہن میں یہ بھر دیا گیا کہ بڑا آدمی وہ ہے جو مالدار ہو اور جو دنیا کی عیش و عشرت والا ہو، لیکن نہ اسے ماں بتاتی ہے، نہ اسے باپ یہ کہتا ہے کہ بیٹا تم پڑھو گے نہیں تو دین کیسے سیکھو گے، اور دین نہیں سیکھو گے تو حیات طیبہ کیسے حاصل کرو گے، حیات طیبہ حاصل نہیں کرو گے تو آخرت میں کیسے کامیاب ہو گے، یہ کوئی نہیں بتاتا۔ اور عملاً اگر دیکھا جائے تو ایک بچہ جو اسکول جاتا ہے، صحت کے وقت ماں اٹھتی ہے، بلکہ رات کو اس کے کپڑے دھو کے پریس کر کے اس کے جوس پالش کر کے اس کی ساتھ رکھ کے اس کا بیگ پورا تیار کر کے پھر صبح جب اسے اٹھاتی ہے، اسے نہلانا دھلانا منہ دھلانا، اسے تیل کمی شیشہ اور اسے بنا کے سجا کے کہیں کپڑے پہ داغ نہ ہو، یونیفارم میلا نہ ہو، جوتے پرانے نہ ہو، مکمل تیار کر کے ہر لحاظ سے پھر اسے اسکول جانے کے لیے باقاعدہ گاڑی ہوگی، رکشہ ہوگا، یا باپ جائے گا یا ماں جائے گی، لیکن مسجد کے لیے کیا اہتمام ہے کہ بچہ مسجد جائے نماز کے لیے یا قرآن پڑھنے کے لیے، کیا اہتمام ہے؟ کبھی ماں نے سوچا یا باپ نے سوچا کہ مسجد جانے کے لیے بھی اسے ہم پناہ سنبھال کے بھیجیں، اسے ساتھ دے کے جائے باپ؟ کبھی نہیں سوچا۔ لیکن میرا رب فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا، فرمایا کہ جو بھی ہو، یا یہ نہیں ہے کہ وہ اس کی قوم کیا ہو، وہ قوم کا بڑا آدمی ہو یا پیسے والا ہو یا مالدار ہو، نہیں، مگر ایک جگہ مومن ہونا چاہیے۔ وہ جب کوئی نیک عمل کرے گا، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے مومن ہے، پھر رب فرماتا ہے ہم اسے حیات طیبہ عطا فرما دیتے ہیں، سبحان اللہ، پاکیزہ زندگی دے دیتے ہیں۔ اچھا، جسے پاکیزہ زندگی ملتی ہے نا، پھر وہ بھلائے نہیں جاتے، پھر وہ بھلائے کہ بولیے نا نہیں جاتے، اس لیے کہ میرا رب اب خود والا فرماتا ہے، فرمایا فاذکرونی اذکرکم، فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، میں تمہارا چرچا کروں گا۔ پھر وہ بلائے نہیں جاتے، پھر وہ یاد رکھے جاتے ہیں، صدیاں بیت جاتی ہیں لیکن انہیں بلایا نہیں جاتا۔ نئی جنریشن آئے گی، پھر اس کے بعد آئے گی، پھر اور آئے گی، پھر اور آئے گی، ایک صدی، دوسری، تیسری، چوتھی، صدیاں گزرتی چلی جائے گی، لیکن جسے حیات طیبہ مل جائے وہ ذہن سے بوجھل نہیں ہوتے۔ داتا صاحب کا نام آج بھی زندہ ہے یا کوئی نہیں؟ بولیے نا، کیوں زندہ ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے عمل صالح کیا، ایمان اور عمل صالح دونوں دولتیں ان کے پاس موجود تھی۔ میرے رب نے حیات طیبہ عطا فرما دی اور صدیاں گزر گئیں، لیکن دادا کا نام آج بھی زندہ ہو جاوے ہے۔ اور فقط یہ نہیں کہ نام زندہ ہے، دادا کا لنگر بھی جاری ہے۔ داتا کا مجھے بولیے نا، لنگر بھی جاری ہے۔ مجھے اور کسی کا تو پتہ نہیں ہے، میں اپنی مثال آپ کو لے دیتا ہوں۔ میں 4-5-6 دفعہ کتنی دفعہ بھی لاہور گیا ہوں، میں نے لنگر داتا کا ہی کھایا ہے۔ سبحان اللہ، کام چاہے یونیورسٹی میں تھا چاہے کسی اور دفتر میں تھا، لنگر داتا کا ہی کھایا ہے۔ حیات طیبہ والے
لیکن آج ہمیں جس ہستی کی بات کرنی ہے، حیات طیبہ جنہیں نصیب ہوئی، ان کا نام نامی اسم گرامی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نجیب الطرفین سید تھے۔ نجیب الطرفین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باپ کی جانب سے بھی ماں کی جانب سے بھی، والد کی جانب سے بھی اور والدہ کی جانب سے بھی آل رسول نجیب الطرفین۔ بچپن تھا، بچپن سے ہی دین کا شوق تھا، اور میں حیران ہوتا ہوں اور یا اللہ کی زندگی پڑھ کر، صحابہ کی زندگی پڑھ کے، ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارا وطن پاکستان ہے، ہمارا گاؤں فلانا ہے، ہمارا شہر فلانا ہے، بس زندگی بھر ہم اسی کے دائیں بائیں رہتے ہیں، تھوڑا دائیں بائیں چلا گیا پھر واپس وہیں پہ آ گیا، دوسرے کوئی چلا گیا پھر واپس وہیں پہ آ گیا، لیکن ان کا کوئی وطن نہیں ہوتا تھا، کوئی وطن جہاں بھی پیدا ہوئے اس کے بعد دین کے لیے نکل پڑے، پھر جہاں جہاں دین پھیلاتے پھیلاتے پہنچے، بس پیچھے کا کوئی نہیں کہ واپس بھی جانا ہے۔ دادا صاحب کہاں پیدا ہوئے اور پہنچے کہاں پہ، حضرت خواجہ صاحب کہاں پیدا ہوئے پہنچے کہاں پہ، صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھیں کہ پیدا کہاں ہوئے، اور کوئی یمن میں، کوئی شام میں، کوئی ایران میں، کوئی عراق میں نظارات موجود ہیں، جدھر جدھر دین پھیلاتے چلے گئے، کیونکہ مقصد دین تھا، مقصد وطن نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچپن سے ہی دین کا شوق غالب آ گیا تھا، دین پڑھتے رہے، سیکھتے سیکھتے سیکھتے، اور اس وقت مدارس اس طرح نہیں ہوتے تھے جیسے آج کے ہیں کہ سب کچھ ایک ہی مدرسے میں آپ کو مل رہا ہے، قرآن بھی، تفسیر بھی، حدیث بھی، فقہ بھی، منطق بھی، فلسفہ بھی، سرد بھی، نحو بھی، سب کچھ ایک جگہ سے آپ کو مل رہا ہے۔ وہ دور ایسا نہیں تھا، اس دور میں ہر علم کے استاد الگ الگ جگہوں پہ تھے، تفسیر سیکھنے کے لیے اور جگہ پہ، وہاں سے سبق پورا ہوا، حدیث کے لیے کسی اور استاد کے پاس پہنچے، وہاں سے سبق پورا ہوا، پھر فقہ سیکھنے کے لیے کہیں اور چلے گئے۔ تو یہ انداز تھا ان کا، دین سیکھتے 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 جب دین مکمل کر لیا، اب اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ اب کوئی روحانی پیشوا بھی ہونا چاہیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب کوئی روحانی پیشوا بھی ہونا چاہیے۔ حضرت عثمان حربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ میں پہنچے، کہتے ہیں ولی کا ولی میں شناست، ولی ولی کو پہچان لیتا ہے، ولی ولی کو پہچان لیتا ہے۔ حضرت عثمان حربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بھی اللہ کے ولی اور خواجہ صاحب بھی اللہ کے ولی پہنچے، خواجہ صاحب کے ہاتھ پر بیعت کی، خواجہ صاحب نے کچھ وظائف بتائے، یہ وظیفہ کریں، یہ کریں، یہ کریں، 2 نفل پڑھیں، آزاد رسول اخلاص پڑھیں، یہ کریں، وہ کریں، 2-3 دن وظائف میں رکھا، اور وظائف کروانے کے بعد فرمایا کہ میں نے تمہیں اللہ تک پہنچا دیا، سبحان اللہ، میں نے تمہیں اللہ تک پہنچا دیا۔ اب اس پر بعض لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ دیکھیں جی 2-3 دن میں اللہ تک پہنچا دیا، یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو میں نے کہا یہ بالکل ممکن ہے، میں نے کہا آپ کی سائنس اس قابل ہو چکی ہے کہ وہ 1 سیکنڈ کے اندر آپ کی پاکستان سے اٹھنے والی آواز کو دنیا کے کسی بھی کونے میں پہنچا سکتی ہے، اور دنیا کے کسی بھی کونے میں کھڑا ہوا شخص آپ کو ایک چھوٹی سی ڈیوائس پہ دکھا سکتا ہے
یا آپ کی سائنس یہ کر سکتی ہے تو اللہ کا ولی نہیں کر سکتا. بے شک بے شک. آپ کے ہاتھ میں ریموٹ ہو گئے، آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہیں، آپ بس یوں کرتے جاتے ہیں، یوں کرتے جاتے ہیں. کبھی آپ جناب امریکہ پہنچے ہوتے ہیں، کبھی آپ انگلینڈ میں میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ کہیں اور کانفرنس دیکھ رہے ہوتے ہیں. صرف آپ اپنے ریموٹ اس کے بٹن آپ پریس کرتے ہیں تو آپ دنیا میں جو چاہیں دیکھ سکتے ہیں. اللہ کے ولی کے پاس بھی تو بڑا خزانہ ہوتا ہے. بے شک بے شک. بات صرف یہ ہے کہ وہ کہا جاتا ہے کہ تو اس گلی گیا ہی نہیں. سبحان اللہ. بے شک. جتوں عشق کا سودا لگ ہے نا، جتوں روحانیت کا سودا لگ ہے تو اس گلی گیا ہی نہیں. گیا ہوتا تو پتا ہوتا. حضرت خواجہ صاحب کو آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا میں نے تمہیں خدا نے سیدھا کر دیا. پھر پیر و مرشد حج کے لیے چلے، خواجہ صاحب کے ساتھ ہیں، کعبۃ اللہ میں جا کر اللہ کی برگاہ میں پیش کیا. پھر مدینہ الرسول پہنچے. کہیے نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آقا کی برگاہ میں پہنچے، پیر اور مرید دونوں پہنچے. پیر نے اپنے مرید کو پیش کیا، حضور قبول فرمائیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار منور سے آواز آئی. پیر نے کہا کہ اپنے مرید سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کرو. جب خواجہ صاحب نے کہا نا السلام علیکہ یا رسول اللہ، تو اندر سے آواز آئی وعلیکم السلام یا بھائی یا شیخا یا شیخا قرب البر والبحر. فرمایا کہ اے بحر و بحر کے کتب، اے شیخ تم پر بھی سلام ہو. اور پھر میرے آقا نے فرمایا معین الدین تمہاری ڈیوٹی میں نے بڑے شریر میں لگا دی. سبحان اللہ. یہ کہ روحانی نظام ہے نا، روحانی نظام. جیسے آج کل دنیا کے نظام میں پولیس والوں کے تبادلے پولیس کا محکمہ کرتا ہے، پوسٹ آفس والوں کے ان کا محکمہ کرتا ہے، تبادلے ہو جاتے ہیں، ڈیوٹیز لگائی جاتی ہیں. یہ ایک روحانی نظام بھی ہے، اس کے تحت بھی بہت کچھ ہوتا ہے. بیٹا اگر تمہیں جاؤ بولے سیر چلے جاؤ. اب وہاں سے چلے اور چلتے چلتے پہنچے کہاں پہ؟ داتا کی قدموں میں. سبحان اللہ. داتا صاحب کے قدموں میں پہنچے. 40 دن چلا کیا، فیضان حاصل کیا. رسول اللہ کے دربار پہ بندہ ہو، وہاں سے ہو کے پھر داتا کے دربار پہ آنا، ورنہ کوئی کہہ سکتا ہے وہ بڑی درگاہ ہے، وہ بڑی سرکار ہے، اس کے بعد ان کے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن نہیں، وہ بتانا یہ چاہتے تھے بڑی دربار سے آیا ہوں، انہی کے حکم سے آیا ہوں، انہی کے لاغنے کے قدموں میں آیا ہوں. اور جب اٹھے تو زبان پر یہ الفاظ سے گنج بخش فیض عالم اظہر نور خدا پیر کاملہ، ناقصہ کا پیر کامل، کاملہ کا رہنما. مانتے خالی نہیں اٹھا، خزانے لے کے جا رہے. اور پھر آگے جب پہنچے اجمیر میں، اور اس علاقے میں ایک مقام پہ، بس آپ کو بات عرض کرنے لگا ہوں، ایک مقام پہ پہنچے. اس وقت کا جو حکمران تھا اس کے گھر کے بالکل قریب جا کر ڈیرا لگایا، کیونکہ بلائی وہیں پہ زیادہ تھی، شرابوں کا باب وہیں پہ زیادہ تھی، بتوں کے پجاری وہیں پہ زیادہ تھے. اس کے گھر کے قریب جا کر ڈیرا لگایا. اسے پتہ چلا تو اس نے اپنے نوکروں بھیجا، کہا جا کے بابے سے کہو کہ بابا تیرے بیٹھ دیے جگہ نہیں، اتنے ساڑھے اٹھ بیٹھ لے رہے، اتوں اٹھ جاؤ. تسی آئے خواجہ صاحب نے کوئی کہنے لگے بابا جی یہ تواڈے بیٹھ دی جگہ نہیں، اتنے ساڈے مالک دے اٹھ بیٹھے نے. فرمایا اچھا بیٹھے بیٹھے نے تے بیٹھے اٹھ تواڈے بیٹھے نے تے بیٹھے. بابا جی اٹھ کے تھوڑے پاسے ہو گئے.
شام میں جب اٹھائے نہ بیٹھے ہوتے تو پھر اٹھے نہیں، اگلے دن اٹھے نہیں، انہاں بڑے اگے کیتے، ماریا کٹیا چھکیا چھکیا جو کیتا، اٹھا بھی جگہ تو اٹھے نہیں، کیونکہ بابا جی کہہ رہے تھے کہنے لیتے بیٹھے۔ پھر آئے بابا جی کو کیا کریں گے، حضور پہ باری کرو تو سچ بھائی نے تو تسی اٹھاؤ، باقی میں بابا جی نے فرمایا اچھا جاؤ اور اٹھ جاؤ گے، آج اٹھایا اٹھ گیا۔ بابا جی کیا اچھا میں نے کہا میں نے تسی اتھوں اٹھا لے دیتے ایسے تو اٹھا طلاق ہے نا، اے دیکھو میرے لوگوں جا کر میرے قدم میں پانی پی لینا، انہیں تو اجازت دے دو۔ کیا لگے جی نہیں تو انہوں اجازت نہیں پانی پی دی، نہ تو اڑے اے مرید پانی پی سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا چلو ایک لوٹا پانی کا دے دے ہو نا، زیادہ نہیں ایک لوٹا دے دو، کہنے لگے ہاں چلو اپنا پتہ بھیجو ایک لوٹا پانی کا دیا ہو گئے۔ جب آپ تو مرید گیا نا وہ لوٹا جب ماریا نا پانی کے اندر تالاب کے اندر جب کٹے تو سارا پانی اس لوٹے کے اندر، گل سمجھ آئی ہے کوئی؟ سارا پانی بابا جی کے لوٹے کے اندر، تالاب خالی ہو گیا۔ انہوں نے کیا ہے کی ہے، انہوں نے کہا تسی آپ ہی کیا سی ایک لوٹا لے کے میں تو لوٹے ہی پڑے میں تو کوئی نہیں کیتا۔ انہوں نے کہا مہربانی کرو یہ واپس پڑھ دو تو تسی بھی اتنا استعمال کر دے گا۔ یہ ہے کرامت، لیکن اللہ کے ولی کرامت دکھانے نہیں آتے، استقامت دکھانے آتے ہیں، اللہ کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں، عبادت کی راہ دکھانے والے ہوتے ہیں۔ خواجہ صاحب نے ساری زندگی اللہ اللہ کیا، میرے رب نے وعدہ فرمایا تھا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، فرمایا جو کوئی مرد ہوئے یا عورت ہوئے چنگا کام کرے ہوئے ایمان والا، اسی انہوں پاکیزہ زندگی دیں گے۔ آج بھی خواجہ صاحب نے نعرے والے رہے، صدیاں گزر گئی ہیں لیکن خواجہ صاحب کا نام آج بھی زندہ ہوتا مندہ موجود ہے۔ اللہ کے انسانوں کا صحیح اور ہمارے سارے توفیق عطا فرمائے اور اپنے نیک بندے نراز سانوں پیار محبت کی توفیق عطا فرمائے۔